الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل علما علمه فكتمه جاء يوم القيامة ملزما بلجام من النار. حدیث صحیح. قابل صد احترام صدر مجلس فضیلت الدکتور محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ، قابل صد احترام فضیلت الشیخ ابو القیس عبدالعزیز المدنی حفظہ اللہ، رئیس لجنہ تعلیمیہ، دیگر اراکین لجنہ اداریہ و لجنہ تعلیمیہ، اور ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز اساتذہ کرام، اور ہمارے سامنے موجود ہمارے چھوٹے بھائی جو جامعہ امام ابن تیمیہ میں ابھی اپنی طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جامعہ کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس مناسبت سے ندوۃ الطلباء والطالبات کے زیر اشراف یہ افتتاحی پروگرام منعقد ہوتا ہے، جہاں اساتذہ کرام جمع ہوتے ہیں، ذمہ داران جامعہ تشریف لاتے ہیں، اور قدیم و جدید طلباء کو علم اور عمل کے حوالے سے بند و نصائح فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی سلسلے کی آج کی انجمن اور آج کا یہ حملہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت بہت ہی محدود ہے، اس کے بعد بھی دوسرا پروگرام ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں یہ حسین موقع عنایت کیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ دین کی باتیں، علم کی باتیں اور عمل کی باتیں کہہ سکوں، اور اس موقع سے فراموش نہیں کیا جا سکتا مؤسس جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد عثمان السلفی رحمہ اللہ کو، جن کی کاوشوں کی بدولت آج ہم سب اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد یہاں جمع ہیں، اور جامعہ کو رفتار دینے میں اس وقت جو کوششیں ہیں رئیس جامعہ جناب ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظہ اللہ کی، ان کی کوششیں بھی قابل ستائش ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک نہایت ہی چھوٹی سی آیت یا ایک آیت کا بعض حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سابقہ نبیوں کو آسمانی کتابیں عطا کی اور ان نبیوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ جو کتابیں انہیں دی جا رہی ہیں ان کتابوں کی تبلیغ کریں گے، ان کتابوں کی تشریح کریں گے اور اس کے معنی اور مطالب کو عام کریں گے، لیکن اہل کتاب نے اللہ رب العالمین کے اس عہد و پیمان کو توڑا اور دنیا کو سامنے رکھ
کیا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کو بیان کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانی کتاب دی گئی، ہم اور آپ اس کتاب پر عمل پیرا ہوں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تبلیغ کرتے رہے، اس کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، چنانچہ یہ ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے، طلباء پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سئل علما علمہ، کہ اگر کسی سے دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اور وہ دین کی اس بات کو جان رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ چھپا لیتا ہے اور اس دین کی بات کو بیان نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتلاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاء یوم القیامت ملجما بلجام من النار، ایسے شخص کو دن قیامت میں اس حالت میں لایا جائے گا کہ جہنم کی لگام اس کو لگائی گئی ہوگی۔ اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، علم کے لیے تگ و دو کرنا ہر مسلمان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، عام طور پہ یہ حدیث آپ طلباء کو سنائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما الا سهل الله طريقا الى الجنة ومن ابطأ به عمله لم يسرع به حسبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کوئی آدمی حصول علم کی خاطر نکلتا ہے، اپنا قدم نکالتا ہے، کسی راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ، فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ محدثین نے شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو حصول علم کی خاطر محنت کرنی چاہیے، مشقت اور تکالیف کو انگیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ندوۃ الطلباء والطالبات ہیں، اس کے زیر اشراف بہت سارے علمی اور ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو ایک آپ زبان آور خطیب بنو، اور ایسے خطیب جب آپ خطبہ دیں، جب آپ تقریر کریں، لوگ آپ کی باتوں کو سنیں، آپ کی طرف اپنے کانوں کو لگا دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اور مضبوط تعلق ندوۃ الطلباء سے ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے، جب ہفتہ واری انجمن منعقد ہوتی ہے، بہت سارے طلباء تساہلی برتتے ہیں اور تغافل برتتے ہوئے انجمن میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اچھے طلباء کی میرے بھائیوں پہچان نہیں ہے، اور اس طرح آپ ایک زبان آور خطیب نہیں بن سکتے ہیں۔ چنانچہ انجمنوں میں شریک ہونا چاہیے، اور انجمن میں شریک ہونے سے قبل اچھے عناوین کا انتخاب ہونا چاہیے، اور مواد سے بھرپور آپ کا خطبہ، آپ کی تقریر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ندوۃ الطلباء کے زیر اشراف متنوع قسم کے ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، اور پچھلے سالوں میں یہ محسوس کیا گیا، دیکھا گیا کہ ثقافتی پروگراموں میں بھی بہت سارے طلباء شریک نہیں ہوتے، کبھی کبھار تعمل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس طرح کے پروگراموں کے جو فوائد ہیں، ان فائدوں سے میرے بھائی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ ان پروگراموں میں شریک ہوں گے تو اس بات کے اہل ہوں گے کہ جب آپ جامعہ سے فارغ ہو تو کسی بھی علمی میدان میں، عملی میدان میں، مسابقاتی کے میدان میں آپ
جھنڈا گاڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں سے پیچھے رہے تو بعد میں آپ کو کافی خسارہ اور نقصان اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ندوۃ الطلباء و طالبات میں زیر اشراف آپ کے ہاسٹل کے اندر لائبریری ہے، اور میں آج سے 20 سال قبل کی تاریخ کو اور اپنے طالب علم کے زمانے کو جب دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آج سے 20 سال قبل 25 سال قبل جامعہ کا ماحول کیا تھا۔ یہ ندوۃ الطلباء کی لائبریری جب کھلتی تھی، کھلنے سے قبل طلباء کا وہاں پہ ہجوم ہوا کرتا تھا، طلباء کی بھیڑ ہوا کرتی تھی کتاب نکالنے کے لیے، کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی تھی، جھگڑے ہو جاتے تھے، فلاں کتاب کو میں نکالوں گا، چلا کتاب کو میں نکالوں گا، اور طلباء روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ مسابقہ ہوا کرتا تھا کہ کون طالب علم آج زیادہ صفحات پڑھتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس کتاب کو کتنے دنوں میں ختم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ مطالعہ ہے جو انسان کو رتبہ عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور جس کے اندر مطالعے کی گہرائی نہ ہو، گہرائی نہ ہو، عمق نہ ہو، وہ دنیا میں اپنی کامیابی کا جھنڈا میرے بھائیوں گاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح ندوۃ الطلباء و طالبات کے زیر اشراف یہ صحافتی پروگرام ہوا کرتے ہیں، اور یہ صحافت اس وقت دنیا میں اس کو اہمیت حاصل ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیسری آنکھ ہے، اور اپنی نازک ضمیر کو جس طرح آپ کی زبان سے ادا کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے قلم سے ادا کر سکتے ہیں، اور زبان کی باتیں محدود ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کاغذ پہ آ جاتی ہیں تو اس کو زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں صحافت کے میدان میں اپنا نام پیدا کریں اور اسی طرح قلم و کرتاس کے آپ ہیرو بنے، میرے بھائیو ضروری ہے کہ آپ ندوۃ الطلباء و طالبات کے اس عظیم پلیٹ فارم سے استفادہ کیجیے، اور جس طرح ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے بڑے بھائیوں نے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھایا، اور آج دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، اور وہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے میرا پروگراموں میں شریک ہوئے ہوئے آپ اچھے قلمکار نہیں بن سکتے، اچھے صحافی نہیں بن سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ مطالعہ کیجیے، آپ کے پاس جو اساتذہ کرام ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، اور اسی طرح جن کے اندر صحافت کی خوبی ہے، ہنر ہے، ان کی شاگردی اختیار کیجیے، ان کے سامنے ضابطۂ تلفظ کو طے کیجیے، اور یہ عزم کیجیے کہ جامعہ سے جب ہم نکلیں گے تو ایک اچھے عالم دین بن کے نکلیں گے، ایک اچھے مدرس بن کے نکلیں گے، اسی طرح ایک اچھے خطیب بن کر نکلیں گے، اسی طرح ایک اچھے صحافی بن کر نکلیں گے، اور جب ہم نکلیں گے اس فن کی اتنی کتابیں میں مطالعہ کر چکا ہوں گا، فن حدیث کی کتابیں، فن تفسیر کی کتابیں، اور اسی طرح دیگر فنون کی کتابیں، جب تک آپ عزم نہ کریں، ارادہ نہ کریں میرے بھائیوں، اس وقت تک تساہلی سے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں لا یطلب العلم براحت الجسم، کہ جسم کی آسانی اگر مطلوب ہے اور تک آسانی مطلوب ہے، اس کو اس راہ پہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ راہ عظیم الپسندوں کی راہ ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہیں ہے جو پھولوں کے سیجوں پر سونا چاہتے ہیں اور آرام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آرام کے لیے ان کا گھر کافی ہے، ان کی بستی کافی ہے، جامعہ کے اندر وہی طلبہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہو سکتے ہیں جو محنت کے اوپر ہو، مشقت برداشت کرنے کا انہوں نے عزم کیا ہو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ علم کے سفر پہ رہیں، عمل کے سفر پہ رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اور آپ کی مشقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور شاعر نے کہا لو ان العلم مثل لکان نورا یضاہی الشمس اور یحکی النہارا کذاک الجہل اظلم جانباہ ونور العلم اشرق واستنارا، اور شاعر کہتا ہے تعلم اذا ما كنت ليس بعالم فما العلم الا عند اهل التعلم، تعلم فان العلم زين لاهله ولست تستطيع العلم ان لم تعلم، تعلم فان العلم ازين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، ولا خير فمجراها ليس بعالم بصير بما ياتي ولا متعلم۔ میرے بھائیوں، چنانچہ ہی میرا پیغام ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھائیے،
اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو،